حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے بعد جورانہ کے مقام پر جب مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے تو معلوم ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں تو عورتیں قیدی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ہیں، پتہ نہیں کتنے اونٹ ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، لا تعداد۔ اتنا مال غنیمت کسی بھی غزوے میں نہیں حاصل ہوا جتنا غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں حاصل ہوا۔ قیدی عورتوں میں سے ایک عورت کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ اپنے سردار سے کہہ دو ان قیدیوں میں تمہاری ایک بہن بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام دیا گیا تو آپ سوچنے لگے میری تو بہن کوئی نہیں تھی، میں تو اپنے ماں باپ کی اکیلی اولاد، باپ پہلے چلا گیا 5-6 سال کی عمر میں، اماں چلی گئی، بہن کہاں سے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا لے آؤ بھائی کون ہے۔ جب آئیں تو کہا کہ میں شیما ہوں۔ ارشاد فرمایا میں نے پہچانا نہیں، بازو سے ایسے اٹھایا کہ کہا یہ دیکھو بچپن میں تمہارے دانت لگے تھے، یہاں کاٹا تھا، آج تک نشان موجود ہے، میں وہ شیما ہوں حلیمہ کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر کو بچھایا، اس پہ بیٹھو، حال حوال پوچھے، اماں کا حال پوچھا، بھائیوں کے حال پوچھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے تمہیں آزادی، چاہو تو میرے ساتھ چلو، چاہو تو اپنے قبیلے کی طرف جاؤ، یہ مال دے دو میری بہن کو، یہ لے جائے اپنے گھر جائے۔ کہنے لگی میں اکیلی نہیں جاؤں گی، یہ جتنی قیدیاں ہیں یہ سب میرے قوم اور قبیلے کی ہیں، جب تک یہ ساری آزاد نہیں ہوں گی نہیں جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بہن کی خاطر سب کو آزاد کرو۔ اب جب اٹھنے لگیں تو کہا کہ بھیا پھر ایسے نہیں، اب پھر ہمیں اپنا کلمہ پڑھا کے روانہ کر دو۔ اس ایک بہن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں قیدیہ عورتوں کو رہا کر دیا۔ اپنے کرم کی وہ تصویر دکھائی قیامت تک آنے والی امت کو کہ یہ تمہارے کرم کی، تمہارے پیار کی، تمہاری محبت کی، تعلق کی سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے، سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے۔ آپ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں ہر چیز۔